بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا کھا کر فوری سو جانے سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ جو شخص زیادہ نمک کا استعمال کرتا ہے اس کی جلد کو نقصان ہوتا ہے۔ صبح کو گردن پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے گلا نہیں بیٹھتا۔ روزانہ سوکھی میتھی کا قہوہ پینا دمہ کے لیے مفید ہے۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھاتے ہیں ان میں معدے کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جب زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، غصہ دور ہو جائے گا۔ گنے کا رس پیا کرو، اس سے پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جاتی ہے۔ اس کا استعمال لو لگنے سے محفوظ رکھتا ہے، بینائی کو تیز کرتا ہے۔ نہار منہ دہی کے ساتھ سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ پاخانہ کالے رنگ کا آئے تو 2 کھیرے کھا لو۔ پانی پینے کے بعد 10 منٹ کے اندر پیشاب نہیں آتا تو یہ معدہ خراب ہونے کی علامت ہے۔ ناشتے میں زیادہ میٹھے کا استعمال کرنے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جلیبی کھانسی کے لیے مفید ہوتی ہے۔ اسٹرابیری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ سونف والا دودھ نیم گرم پینے سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے بیماریاں قریب نہیں آتی۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینا، بہت سی بیماریوں سے شفا پاؤ گے۔ دن میں صرف 1 سے 2 کھیرے کھانے سے وزن میں تیزی سے کم کرنے میں مدد ملتی ہے اور جسم کا پانی پورا ہو جاتا ہے۔ انناس کو رات کے کھانے کے بعد کھاؤ تو پیٹ کبھی نہیں باہر نکلے گا اور انسان سمارٹ ہونے لگ جائے گا۔ نیم کے درخت کے نیچے سونے سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ وزن بڑھنے لگے تو ہلدی والا نیم گرم دودھ پی جاؤ، اس سے وزن بڑھنا رک جائے گا۔ رات کو کھجور کھانے سے معدہ خشک نہیں ہوتا اور نہ ہی معدے کا کینسر ہوتا ہے۔ گنے کا جوس پی لینے سے معدے کے مریض کو شفا ملتی ہے۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا اگر رشتوں کے ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا۔ رات کو سوتے وقت ملک شیک نہیں پینا چاہیے کیونکہ یہ پوری طرح ہضم نہیں ہوتا، جس سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ گھر میں جوتا الٹا پڑا ہو تو گھر میں جنات بسیرا کرنے آ جاتے ہیں۔ عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے تو اس سے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا اور کمر کی ہڈی سیدھی رہتی ہے۔ بلغم کو خارج کرنے کے لیے سر پر سرسوں کے تیل سے مالش کریں۔ ملٹھی میں گڑ ملا کر روزانہ چکھنے سے آپ کی آواز کمزوری کی وجہ سے کانپنا بند ہو جائے گی۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سونے اور اٹھنے کا معمول پرندوں جیسا بنا لو، کیونکہ رزق کی تلاش کرنے کا مناسب وقت پرندے ہی انتخاب کرتے ہیں۔ صبح کے وقت روزانہ چند منٹ پیدل واک کرنے سے آپ کی عمر بڑھ جائے گی اور جسم بیماریوں سے پاک رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیتون کا تیل سالن کے طور پر استعمال کرو، اس کو سر اور بدن پر لگاؤ کیونکہ یہ مبارکہ درخت سے حاصل ہوتا ہے۔ موٹاپے کے شکار لوگ ناف میں لیموں کا رس ڈال دیں تو وزن 7 دن میں کم ہو جائے گا، پیٹ کی چربی ختم ہو جائے گی۔ جب بڑھاپے کا آغاز ہو تو اقوال زرین اچھے لگنے لگتے ہیں۔ امرود کے بیج کھاؤ، چہرہ گول ہو جائے گا۔ کوئی بڑی بیماری آپ کو گھیر لے تو جتنا ہو سکے کم کھایا کرو۔ وہ لوگ جن کے معدے میں بہت زیادہ تیزابیت ہو جاتی ہے ان کو چاہیے کہ تازہ سیبوں کا رس خوب استعمال کیا کریں۔
جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ یخنی میں اجوائن ڈال کر پی لے، اس سے دودھ بڑھ جائے گا اور اس سے بچے کا پیٹ بھی ٹھیک رہے گا۔ محترم ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا ایک پیارا سا نام لکھ دیں۔ اگر جن بچوں کا قد چھوٹا رہ جائے تو وہ صبح نہار منہ اٹھ کر 2 سے 3 کیلے کھایا کریں، اس سے قد بھی بڑھے گا، ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گی اور کمزور بچے بھی ہٹے کٹے ہو جائیں گے۔ کھانے سے قبل پانی پیو، آپ کا ہاضمہ صحت مند ہوگا۔ کھانے کے بعد پانی پینا نقصان دہ ہوتا ہے۔ والدین کے جھگڑے زیادہ دیکھنے والے بچے نافرمان ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس خوراک کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو۔ ادرک کا زیادہ استعمال کرنے سے معدے کی تیزابیت پیٹ میں درد، سینے میں جلن کا باعث بنتی ہے۔ ادرک استعمال کرنے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ ہڈیوں کا بھربھرا پن اور جوڑوں کے درد کے لیے املی کا شربت بہت زیادہ مفید ہے۔ اندھیرے میں نہانے کی عادت اپنا لی جائے تو ڈر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی پودا مرجھانے لگے تو دہی کی لسی اس کی جڑوں میں ڈالیں تو وہ دوبارہ اگنے لگ جائے گا۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع ہوتا ہے اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ پیٹ کو چھوٹا کرنا ہے تو شہد استعمال کریں، لیموں کا قہوہ بنا کر پئیں، چینی کے بغیر دودھ پئیں، ورزش کو جاری رکھیں۔ جس عورت کو تھکن کی وجہ سے ہاتھ اور پیروں میں درد رہتا ہے اس کو اپنے پاؤں کی تلووں کی مالش کرنی چاہیے، اس سے جسم کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ انار جسم کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو روزانہ 1 کیلا کھلایا کرو، ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ جو لوگ آہستہ آہستہ چلتے ہیں وہ لوگ چالاک ہوتے ہیں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ مشکل وقت میں اگر آپ باوضو حالت میں 11 بار درود شریف، 11 بار سورہ اخلاص اور 11 بار کلمہ طیب پڑھ کر اللہ سے مدد مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور دعا قبول فرمائیں گے۔ اگر آپ کے ہاتھ کانپتے ہیں تو آپ بکری کے دودھ کے اندر شہد اور کھجوریں ملا کر کھائیں۔ اگر پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو یا پیٹ بھر چکا ہو تو لہسن کا تیل انگوٹھے پر لگا کر ناف میں ڈالنا چاہیے۔ 10 دنوں میں چربی بالکل صاف ہو جائے گی۔ دولت مند کر دینے والی عورت کے چہرے پر 3 نشانیاں ضرور ہوتی ہیں۔ کان چھوٹے ہوتے ہیں، آنکھیں موٹی ہوتی ہیں، ماتھا بڑا ہوتا ہے۔ سونف چبانے سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ انسانی پھیپھڑوں میں 3 لاکھ ملین سے زیادہ چھوٹی چھوٹی رگیں ہوتی ہیں۔ ترش چیز کھانے سے دانتوں کا ذائقہ عجیب ہو جاتا ہے، اس سے دانت کھٹے ہو جاتے ہیں، تو دانتوں کا کھٹا پن دور کرنے کے لیے لیموں کے بیج چبا لیں، دانتوں کا خراب ذائقہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے روزانہ رات کو سورج مکھی کے بیج کھائیں۔ جلدی رونے والوں کے دل صاف ہوتے ہیں۔ زیادہ ٹینشن لینے سے انسان کے چہرے پر جلدی جھریاں آ جاتی ہیں۔ پیٹ کی گیس کو دور کرنا ہے تو اس کے لیے سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ پیٹ کی گیس ختم کرنے کا دوسرا طریقہ، آپ اس کے لیے چاکلیٹ بھی کھا سکتے ہیں۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش بھی ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، اس سے غصہ دور ہو جائے گا۔ ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیا کرو۔ چہرے پر کسی بھی قسم کے داغ اور کیل مہاسے نہیں نکلیں گے۔ زمین پر جب بھی بیٹھا کرو تو بغیر ٹیک کے بیٹھو۔
مرکزی مسلز مضبوط ہوتے ہیں۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں میں پینے والے انسان کو کبھی پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ جو نہار منہ سبزے میں جا کر لمبی لمبی سانس لیتا ہے اس کو کبھی دل کی بیماری نہیں ہوتی، ماہواری میں درد نہیں ہوگا۔ دودھ بغیر شکر کے سبز الائچی ڈال کر ابال لیں اور فریزر میں ٹھنڈا کر کے پی لیں، اس سے معدے کی تیزابیت اور معدے کا السر ختم ہو جائے گا۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ وزن میں زیادتی، مردانہ کمزوری، پیٹ کی چربی، ان تمام بیماریوں کا علاج صرف ایک پھل کے اندر موجود ہے اور اس پھل کا نام ہے جامن۔ جامن کا استعمال بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ اخروٹ کھاتے رہو، جسم میں طاقت آئے گی، دماغ کی کمزوری دور ہوگی، آنکھوں کی روشنی تیز ہونے لگ جائے گی۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا انار کے چھلکے کا چبانے سے پرانی الرجی اور کھانسی دور ہو جاتی ہیں۔ کلیجی کو دھوئے بغیر چھیلا ہوا لہسن لگا دیں۔ 15 منٹ کے بعد چھنی میں رکھنے کے بعد اسے نیم گرم پانی سے دھو لیں، اس میں سے بدبو ختم ہو جائے گی۔ کشمش اور بادام دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں اور ہر روز پی لیا کریں، جسمانی کمزوری ختم ہوگی۔ جو لوگ روزانہ کم از کم 12 منٹ واک کر لیتے ہیں ان کو کوئی بیماری نہیں لگ سکتی۔ رات کو تانبے کے برتن میں پانی بھر کر رکھ دیں، صبح اسے پی لیں، یہ صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ بدن میں سستی پیدا ہونے لگے تو سرسوں کے تیل سے مالش کرنی چاہیے۔ جس کی پلکیں لمبی ہوتی ہیں وہ ذہین ترین ہوگا۔ بیوقوف اور زیادہ سمجھدار میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ کھانا کھا کر کبھی بھی نہانے کے لیے مت جاؤ، کھانے کے اوپر سے پانی مت پیو، جب تک کھانا ہضم نہ ہو جاگتے رہو۔ نظر کی کمزوری دور کرنی ہے تو صبح نہار منہ شہد چاٹ لیا کرو۔ انگور کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی۔ صبح اٹھ کر نہانے والے بندے کو کبھی بھی خارش نہیں ہوتی، اور جلد کی پرابلم ہو بھی تو اسے ختم ہو جائے گی۔ صبح نہار منہ کیلا کھانے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ امرود سوتے وقت کھا لو، ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس شوگر کو کم کر دیتا ہے۔ مسواک کرنے والے انسان کو نہ تو کبھی گیس ہوتی ہے، نہ ہی اس کے دانت خراب ہوتے ہیں، اور نہ ہی کبھی معدہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ مسواک کرنے سے ٹیڑھے دانت بھی سیدھے ہو جاتے ہیں۔ نہاتے وقت اسٹیل کے برتن میں پانی بھر کر نہانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ الٹا سونے سے ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو سکتا ہے۔ ہلکے پیلے رنگ کا پیشاب آئے تو آپ اندرونی طور پر فٹ فاٹ ہیں۔ انڈے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ نہار منہ بھنے ہوئے چنے کھانے سے کبھی بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ ریت پر کھیلنے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ قبض سے نجات کے لیے امرود کھائیں، اس سے فوری طور پر قبض دور ہو جاتی ہے۔ بھنے ہوئے چنے، پیشاب کے قطرے آنا، پیشاب کا بار بار آنا اس مرض کے لیے بہت زیادہ مفید چیز ہے۔ اگر ہلکے پیلے رنگ کا پیشاب آئے تو آپ اندرونی طور پر فٹ ہیں۔ گھر میں پودینے کا پودا لگانے سے گھر میں چھپکلیاں نہیں آتی۔ بھنے ہوئے چنے پروٹین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اچار تیار کرتے وقت آم کی گٹلی کو پھینکیے مت، بلکہ کچھ گٹلیاں اچار کے ساتھ ہی ڈال دیں۔
یہ پیٹ درد میں بہت زیادہ مفید ہے۔ ماہواری کے دوران عورتوں کو ٹھنڈا پانی بالکل نہیں استعمال کرنا چاہیے، اس سے درد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ کھانا کم سے کم کھاؤ، میٹھی چیزوں سے پرہیز کرو۔ کم عمر میں جو لوگ شادی کر لیتے ہیں، ایسے لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ پیاز کا رس گرم کر کے 5 سے 7 قطرے کان میں ڈالنا بیحد مفید ہے۔ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر پی لو، چھوٹے قد میں اضافہ ہوگا۔ روزانہ جلدی اٹھنا جسم کو چست اور صحت مند بناتا ہے۔ معمولی چوٹ لگ جانے پر خون بہہ رہا ہو تو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں یا برف کا ٹکڑا رکھیں، اس سے خون بہنا بند ہو جائے گا۔ روٹی کھانے سے پہلے الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ جو کا پانی پی لیا کرو، ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی گروتھ اور زیادہ ہوتی ہے؟ گرم غذائیں جلدی بڑھاپا لاتی ہیں۔ گرم غذاؤں سے دانت جلدی گرنے لگ جاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے اور کھانا بھی جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ جو دودھ میں السی کا دانہ ڈال کر پیتا ہے، اس کی نظر کوے سے بھی زیادہ تیز ہو جائے گی۔ 3 ایسی چیزیں ہیں جو طاقت پیدا کرتی ہیں، یہ مردوں کو ضرور کھانی چاہیے۔ پالک، شلجم اور ادرک، ان کے استعمال سے جسم میں بے پناہ طاقت بڑھے گی۔ چاروں مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آنکھوں کے لیے مفید ہے، سر درد میں سکون دیتا ہے۔ دل اداس ہو تو کسی یتیم یا مجبور بندے کی مالی مدد کر دو، تمہارے دل کو سکون مل جائے گا۔ چائے کے اوپر سے پانی پینے سے بہتر ہے کہ تم زہر کھا لو۔ چائے پینے کے بعد کبھی بھی ٹھنڈا پانی نہ پئیں۔ ہفتے میں 1 مرتبہ پانی میں 1 چٹکی ہلدی ڈال کر پیو، پیٹ صاف رہے گا۔ سونف اور دودھ پی لیا کرو، شوگر کنٹرول میں رہتی ہے اور اس سے قبض نہیں ہوتی۔ خاص سردی کے موسم میں سردی سے بچنا ہے تو مچھلی کا استعمال کریں۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی ہمیشہ قائم رہے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر کبھی بڑھاپا نہ آئے اور آپ ہمیشہ جوان نظر آئیں تو اس کے لیے چٹنی بنا کر دن میں کھانے کے ساتھ استعمال کریں۔ آپ نے یہ چٹنی بغیر نمک کے استعمال کرنی ہے۔ لہسن، ادرک، سوکھا دھنیا اور پودینے کے چند پتے، اس میں انار دانہ شامل کرنا نہ بھولیں۔ یہ چٹنی آپ نے بغیر نمک کے استعمال کرنی ہے، اس سے آپ کی جوانی ہمیشہ برقرار رہے گی، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ چھوہارے کھا لینے سے کمر کا درد دور ہو جائے گا۔ چائے پینے کے بعد کبھی بھی پانی مت پئیں، ورنہ آپ کے دانت جواب دے جائیں گے۔ جسم کی خوبصورتی کے لیے 10 دانے انجیر کے کھانے چاہیے، اس سے آپ کے جسم میں بے حد خوبصورتی آئے گی۔ جس کی آواز بڑھاپے کی وجہ سے کانپنے لگے، وہ ملٹھی میں گڑ ملا کر روزانہ چاٹ لیا کرے، اس سے بالکل آواز ٹھیک ہو جائے گی۔ جو لوگ شام کے وقت زیادہ کھانا کھا کر سوتے ہیں، ان کا پیٹ باہر نکل آتا ہے۔ چہرے پر جھریاں آنے لگیں تو چہرے کو لہسن والے پانی سے دھو لیں، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ 1 چٹکی کالا نمک چکھنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ اگر آپ کا گلا خراب ہو جائے تو آپ کالے نمک والا پانی پی لو، گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں
اور چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔